مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ، اور جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، الکاسب و حبیب، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کا حبیب کا۔ تو رزق کا معنی یہ ہمارے دین میں عین عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، جو کمائی کر کے لا کے تو بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تجھے صدقے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الجمعہ اٹھائیے، وہاں جب جمعہ المبارک پڑھنے کی تاکید کی گئی اور کہا کاروبار چھوڑ دو، اور پھر فرمایا جب تم جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لو پھر اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ اکبر، تلاش رزق میں نکل پڑو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن۔ کیا کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، خود دے کے اور خود کہتا ہے کہ مجھے قرض دے، اور پھر فرمایا کہ میں اس کو لٹاؤں گا، ایسے نہیں کہ جتنا تم نے دیا میرے دیے سے دیا اور پھر میں تمہیں اس کو لٹا دوں، تو کہا دگنا کر کے لٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، مال دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے اور مال سے محروم کر کے بھی اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ کامیاب ہونے والے جب محرومی مال ہوتی ہے پھر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جب ان کو دولت دی جاتی ہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حالت کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے بندے مال نہیں ہے تو پھر بھی کہتے ہیں مالک میں واہ واہ خوش ہوں جس حال میں رکھا، غربت ہے تو پھر بھی خیر ہی خیر ہے، اور اگر اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، آزمائش میں ڈال دیا، تو پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں لٹا کر کے اسی کو قرضے میں دے دیا۔ جب اسی کو قرضے میں دے دیا تو وہ دولت بھی محفوظ ہو گئی اور واپس پلٹتے ہوئے وہ کئی گنا ہو چکی۔ اگر بندہ اس نقطے کو سمجھ لے تو کبھی بھی وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا کہ یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، قرضے میں دے رہا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں لٹاؤں گا ضرور، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ، تو جن لوگوں نے اس اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور پھر اس کی راہ میں بانٹا، وہ کبھی بھی مسکین نہیں ہوئے، کبھی بھی غریب نہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم بلائی آگے بھیجو گے، جو نیکی آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اس کو پالو۔ کوئی بھی نیکی، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دکھی کی مدد ہے، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ہے، جو تم نیکی آگے بھیجو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اسے پالو۔ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے جس طرح تم مینڈا پالتے ہو اور اس کو پال پال کے بڑا جوان کرتے ہو، تو جب تم راہ خدا میں دیتے ہو تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا ان لوگوں کے صلے کو جنہوں نے آگے بھیجا تھا اور اب صلہ پا رہے ہیں، تو وہ بڑا پچھتائے گا، کاش کہ یہ سودا میں نے بھی کیا ہوتا۔ سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے ساری زندگی ہی آگے بھیج دی ہوتی۔ یا لیتنی کے اندر اس کا جو افسوس سبق ہے، وہ کہے گا ہائے افسوس، ساری زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے گزار دی، لیکن اس دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں۔